بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظن اسم، گناہ کا گمان کرنا، وظن لیس باسم، اور ایک ایسا گمان ہوتا ہے جو گناہ نہیں ہوتا۔ فاما الذی هو اسم، کون سا گمان انسان کا گناہ بن جاتا ہے؟ والذی یظن ظنا ویتکلم به، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے اللہ کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں کوئی بات ذہن میں آئی، اس کو زبان پہ لے آئے، دلیل کوئی نہیں ہے، یہ ظن گناہ بن جاتا ہے۔ اور وہ ظن جو گناہ نہیں بنتا، جو انسان کے ذہن میں تو آ ہی سکتا ہے، انسان ہے آخر، لیکن زبان پہ نہیں لاتا۔ زبان پہ کلمات کو لانے سے روک لینا، یہ انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گمان ہوگا 5 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو اللہ کے بارے میں گمان کیا، حرام ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان بدگمان ہو، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ صداقت و عدالت کا جو معیار اللہ نے اپنی کلام کا رکھا ہے، اس معیار تک انسان کی عقل سفر ہی نہیں کر سکتی، اور اس نے جو بات کہہ دی ہے اس میں تبدیلی بھی نہیں ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام تقدیریں لکھ دی ہیں، جو لکھ دیا ہے ویسے ہی ہونا ہے۔ دوسری قسم، ظن جب بھی انسان کرتا ہے، یا تو اللہ کے بارے میں اگر برا اس کا گمان ہو گیا تو یہ بھی حرام ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں بھی بغیر دلیل کے جب انسان الذین ظاہرہم العدالہ، جن کا ظاہری کام عدالت کا ہے، مسلمان ایک نظر آ رہا ہے نماز پڑھتا ہے، مسلمان ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس میں اسلامی اوصاف موجود ہے، یہ عدالت ہے اس کی، باطن کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ جس کی عدالت سامنے آئے اس کے بارے میں بدگمان ہو جانا، یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6066۔ کبھی بھی بدگمانی نہ کرو، کیونکہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی ہوتی ہے تو انسان جاسوسی کے راستے اختیار کرتا ہے۔ تم جاسوسی بھی نہ کرنا، مقابلے بازی میں بھی نہ آنا، تم حسد بھی نہ کرنا، بغض بھی اپنے سینے میں نہ لانا، اور پیٹھ پیچھے باتیں بھی نہ کرنا۔ اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ ظن کا تیسرا رخ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی کے بارے میں سوچ لیتا ہے۔ کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ کچھ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایک پتہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی چور آ گیا ہے، پتہ ہے کہ یہ بندہ جب بھی آتا ہے ہاتھ دکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ کے اپنے بیگ کی زپ بند کر رہے ہیں یا اپنی چیزیں کو سمیٹ رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہا، یا یہ ہے کہ الرٹ ہو گئے ہیں کہ کہیں یہاں بھی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے، تو یہ اس کی عادات کی وجہ سے ہے۔ اس لیے علماء نے اس کو مباح کہا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہو تو پھر بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسا جب گمان ہوتا ہے پھر اس کی تحقیق میں نہیں پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3942، اذا ظننتم فلا تحققوا، جب اس طرح کا تمہیں گمان آتا ہے تو اس کی تحقیق میں نہ جاؤ۔
ہو سکتا ہے وہ بیچارہ پہلے تو چور تھا لیکن اب وہ پتہ نہیں اپنی مصیبت بیان کرنے آیا ہو، تم سے کچھ مانگنے آیا ہو، تم سے مشورہ کرنے آیا ہو، یا تم سے توبہ کا طریقہ ہی پوچھنے آیا ہو کہ میں توبہ کیسے کروں۔ اِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تُحَقِّقُوا وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا، اور اگر حسد دل میں آ ہی جائے انسان ہے تو کبھی بغاوت کی طرف نہ جانا۔ وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا، اور اگر کوئی فال لیتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ایسا خیال آ رہا ہے کہ کوا گزرا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، فَامْضُوا، اللہ ذوالجلال پہ توکل کرتے ہوئے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اپنے کام کیا کرو، کبھی ایسی سوچوں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ وَإِذَا وَزِنْتُمْ فَأَرْجِحُوا، کاروباری ہو تو کاروبار کرتے ہوئے اپنے میزان کو صحیح رکھو، جب بھی تول کے دو، وزن کر کے دو تو برابر نہ تولا کرو، کچھ زیادہ دیا کرو۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ پورا پورا تولو، یہاں کہہ دیا کہ زیادہ دو۔ کوئی تاجر ہے تو ذرا اس کو تجربے میں لا کے دیکھے، کوئی چیز تھوڑی سی زیادہ تول کے دیکھے، رب تعالیٰ کی رحمت بھی کس طرح اس کی طرف رخ کرتی ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ ظن کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ انسان ایسا گمان رکھے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم کیا دیا گیا ہے؟ حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 7792، لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جہاں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مأمور بھی ہی ہے، حکم ہے اس کا، وہاں مومنوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا اس کا بھی حکم ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منافقوں نے باتیں اڑائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ مومنوں کا کام یہ ہے، مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے بارے میں اچھا گمان کریں۔ بِأَنفُسِهِمْ کہہ دیا کہ جس طرح اپنے بارے میں تم اچھا گمان رکھتے ہو، مومن بھی تمہارا بھائی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں بھی اچھا ہی گمان رکھو۔ اور جس نے یہ بدگمانی کی طرف لے گیا ہے، فرمایا افک مبین، یہ بہت بڑی گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ کمال دیا، جس کی پاکیزگی اور طہارت کو اللہ نے پورا رکوع اتارا۔ قیامت کی دیواروں تک جب تک قرآن باقی رہے گا، ہر روز کروڑوں مرتبہ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مومنوں کی ماں کا نام لے کے کو اچھلتا اور مچلتا ہے، ان کی قسمت میں ہی یہی ہے۔ اللہ ذوالجلال پر جس کا ایمان ہے وہ ہر روز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پاکیزگی کے لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرتاج ملائک آئے، جبریل آئے سرتاج رسل کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جس کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ ہستی ہے اللہ اپنے محبوب کو سجدے کی حالت میں بھی تو بلا سکتے تھے، رکوع اور قیام کی حالت میں بھی بلا سکتے تھے، لیکن صحیح بخاری کی روایت اور دیگر روایات بتاتی ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے، بین حاقنتی و ذاقنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اللہ کے فیصلے دیکھیے۔